آئیے ذرا اہل بیت کی تعریف کی آڑ میں یہ اللہ کو کہاں تک گرا دیتے ہیں معاذ اللہ. سنیے اس جاہل کو سنیے، اس کا نام ہے غلام علی. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے. اللہ کو علی نے پیدا کیا. یہ مولائی ہے، یہ جاہل ہے یہ لوگ. سنیے علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ کا خالق ہے، علی اللہ کا رب ہے، علی اللہ کا رازق ہے، علی اللہ سے بہت اوپر ہے. اللہ کی معراج کیا ہے؟ اللہ کی معراج یہ ہے کہ وہ در سیدہ جل شانہ پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اللہ کی معراج کیا ہے کہ وہ در سیدہ پر خاتون جنت فاطمہ کے دروازے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو لگاتا ہے. یہ ہے مولائی. اور ہم تو علی کے چاہنے والے، اتنے جوتے مارے گے خدا کی قسم علی ان کو قیامت کے دن کہ آپ گن نہیں سکتے ان کی محبت کی آڑ میں. اور یہاں تک کہ ہمارے نزدیک روایت کیا ہے، پہلے میں اپنی ایک روایت بتاؤں. قیامت کے میں نے اپنی کتاب سر الصلاۃ میں سنیے، قیامت قائم ہوں گی، سب فنا ہو جائیں گا، کچھ نہیں رہیں گا. یہ ہمارے یہاں کی حدیث ہے اہل سنت کی. سب فنا ہو جائیں گا. رب فرمائے گا کہاں ہے وہ جابر، وہ بادشاہ جو اپنی بادشاہت پر گھمنڈ کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ دولت مند جو اپنی دولت پر اتراتے تھے؟ کہاں ہے وہ حسن والے جو اپنے حسن پر ناز کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جابر جو لوگوں پہ جبر کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ طاقتور جو اپنے آپ کو بہادر و قوی سمجھتے تھے؟ آج بادشاہت کس کے لیے؟ آج خدائی کس کے لیے؟ آج قوت و طاقت کس کے لیے؟ شہنشاہت کس کے لیے؟ آقا فرماتے کوئی ہو تو جواب دے. کوئی نہیں ہوگا، سب فنا. رب فرمائیں گا آج بادشاہت میرے لیے ہے، حکومت میرے کے لیے ہے، میں عظیم ہوں، میں ہی قوی ہوں، کوئی میرے سوا طاقت و قوت والا نہیں. آقا فرماتے جب تک رب چاہیں گا یہ کیفیت رہیں گی. پھر فرمائیں گا کن فیقول، ہو جا، سب ہو جائے گا. دوبارہ سب زندہ ہوں گے، میدان حشر برپا ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، جنتی جنت میں، دوزخی دوزخ. یہ ہے قیامت کا ہمارے آقا منظر. ذرا ان کا منظر سنیے، شیعوں کے عقیدے کیا ہے سنیے. خمینی اپنی کتاب سر خمینی کے حوالے سے لکھا آیت اللہ خمینی جو ان کے تھے، شیخ الاسلام جن کو اور کیا کیا نہیں بولتے، ذرا سنیے. خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں، خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا. سورج، چاند، ستارے، نجم، کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا. کواکب، روحیں، جنس، انس، فرشتے، کچھ بھی نہیں بچے گا، صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا. اللہ ہوئی ہوگا بس، اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا، ہو کا عالم ہوگا. صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. اس سے نہیں پتہ چلتا کتنی جاہل ہوتی ہے ان کی عوام. وہ کہہ رہا اللہ اکیلا رہ جائے گا، اس کا دل گھبرائے گا. اللہ کا دل بھی ہے، ہارڈ بھی ہے بھائی اس کا، اور اس کا ہارڈ بھی وائبریٹ ہوتا ہے. دھاک دھاک دھاک. اب گھبرا رہا ہے دل، اکیلا رہ گیا، کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا. اور ساری جاہلوں واہ 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 واہ. ارے جاہل کے بچے بول کیا رہا ہے پہلے سمجھو تو. یہ جہالت ہے ان لوگوں کی. آج اللہ کا دل گھبرائے گا تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اب سنیں. پھر دل کا دل پریشان ہوگا، دل پریشان ہوگا. پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی، کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدان محترم؟ خمینی صاحب نے لکھا ہے ان کے، آواز دیں گا کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. گھبراہٹ ہو رہی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، ہارٹ اٹیک نہ آ جائے. معاذ اللہ. یہ خدا ہے ہمارے نزدیک. ہمارا خدا جسم سے پاک، جسمانیات سے پاک، اعضاء سے پاک، مادوں سے پاک، مٹیریل سے پاک، کیفیتوں سے پاک، جہتوں سے پاک. وہ ہے، چلتا ہے پیروں سے پاک، دیکھتا ہے آنکھ سے پاک، مدد کرتا ہے ہاتھ سے پاک، جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے ہمارا پروردگار. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اتنے اچھے عقیدے کو چھوڑ کر کن خبیثوں کے پیچھے جا رہے ہو یار؟
خدا کی قسم یہ اہل بیت کا یہ ہرگز عقیدے ہے ہی نہیں. جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی اہل بیت کا عقیدہ ہے. اب آگے سنیے. جو تنہائی میں میرا دل بہلائے اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی، انا انت القلب الحلوب، ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ، یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کوئی نہیں معلوم. ایک آواز آئیں گی، آنا آئینہ آئینہ، کہاں سے آئی، کدھر سے آئی، کس نے آواز دیا؟ یہ خدا ہے. کس نے آواز دیا؟ اور ہمارے نزدیک رب ہی کی ذات ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، نہ اس سے پہلے کوئی نہ اس کے بعد کوئی. وہی اول وہی آخر، وہی ظاہر وہی باطن. یہ ہے عقیدت توحید. جن کی توحید اتنی خطرناک، اتنی بکواس، اتنی بچکانہ ہو، کیا کس منہ سے بات کرتے کہ ہم حق پر ہے یار. آواز آئیں گی اور خدا کوئی نہیں معلوم. خدا پوچھ رہا ہے آئینہ آئینہ، کہاں سے آواز آئی؟ اب سنیے آواز. اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی، میں علی ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا محمد، میں محمد ہوں. ادھر سے آواز آئے گی انا فاطمہ، ادھر سے آواز آئے گی انا حسن، ادھر سے آواز آئے گی انا حسین. ہم پانچ ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ جس کا چہرہ نہیں مسکرا کے کہے گا میں نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ تم میرا دل بہلاؤ، تم تو میں ہوں. میں کہہ رہا ہوں تمہارے علاوہ کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. تو آواز آئے گی انا الاب الفاظل العباس ہے. پانچ آوازیں آئیں گی، انا علی، انا فاطمہ، انا حسن، انا حسین، اور کیا ہے وہ انا محمد. میں محمد ہوں، میں علی ہوں، میں حسن ہوں، میں حسین ہوں، میں فاطمہ ہوں. اللہ کہیں گا میں نے تم سے تھوڑی کہا، تم تو میں ہوں، میں تو تم ہوں. تم اور میں کوئی الگ الگ ہو؟ کتنے خدا ہے؟ 6 خدا ہے. ایک پروردگار عالم خدا، ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا، علی خدا، حضرت فاطمہ خدا، حسن حسین خدا. 6 خدا ہے. اور ہمارے اہل سنت کا قل هو اللہ احد، یہ ہمارے اہل سنت کی روایتیں کہتی ہے. لیکن اس کے برخلاف چونکہ حضرت عمر پہ لعن طعن کرنا مقصود تھا تو پوری کہانی اور قصہ گڑھ لیا. مگر قصہ گڑھنے والے نادان نے یہ نہ سوچا کہ جو عقیدہ میں قوم کو دے رہا ہوں کہ قاتل عمر ہے، خالد بن ولید ہے، وہاں قاتل تو بعد میں ثابت ہوں گے، پہلے تم نے علی کو بزدل ثابت کر دیا. تو ہم نے علی کی توہین کی کہ مولا علی ہوتے ہوئے یہ کام کو روک نہ سکے. اور آج تک باقاعدہ ڈرامے ہو رہے ہیں. کس طرح کے ڈرامے کیے جاتے ہیں ذرا دیکھ لیجئے. ایک منظر میں دکھاتا ہوں. یہ باقاعدہ یہ رافضی مولائی ڈرامے کرتے ہیں. یہ فاطمہ کا رول ادا کر رہی ہے کہ اس کو کالا برقع پہنا دیا. یہ فاطمہ کم لگ رہی ہے، کلوش زیادہ لگ رہی ہے، اندھیرا قائم رہے والی. اور یہ عمر کا کردار بتایا جا رہا ہے معاذ اللہ. اور یہ دیکھیے یہ دروازہ توڑا جا رہا ہے، دبایا جا رہا ہے. یہ یقین ہوتا ہے آپ کو؟ اور اس کے بعد دل کی بھڑاس کیسے نکال رہے ہیں یہ ذرا دیکھیے. یہ ایران کا مجتہد ہے اور یہ معاذ اللہ اس نے جو ایک شیطان نما شکل کا ایک پتلا بنایا، یہ عمر ہے اس کے نزدیک. اب حضرت عمر پہ تو بس نہیں چل رہا ہے، وہ تو پہلو رسول میں آرام فرما ہے. اب یہیں پہ اسی میں بھڑاس نکال کے اپنے دل کی آگ ٹھنڈی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. ذرا دیکھیے. الزهراء سلام الله تعالى عليها، وهذا قاتل فاطمة الزهراء. علي بن ابي طالب كان ملتزم بوصيه وما قدر يضربه، اما انا ما عندي وصيه. بہت بڑا تیر مار لیا انہوں نے. اب ان جاہلوں سے میں پوچھتا ہوں، آج لاکھوں کروڑوں ابو بکر اور عمر کے ماننے والے ہیں، آپ ان سے نہیں ڈر رہے؟ ہے نا بھائی، آپ کی ڈیرنگ کی داد دینا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آپ ایران میں کر رہے ہیں، ہندوستان میں کرے تو آپ اب تک شاید پتہ نہیں رہے بھی کہ نہیں رہے. اور اگر پاکستان میں کرے تو بم ہی چھوڑا دیں گے لوگ کو. خیر ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں. ہم تو کہتے ہیں بھائی قانونی پروسیجر سے ہی کام ہونا چاہیے. لیکن اب سرفروں کی کمی نہیں ہے قوم میں.
آپ اپنے ایران میں کر رہے ہو، بھڑاس نکال رہے ہو، لیکن بہرحال تم یہ پرواہ کیے بغیر، یہ جملہ سنو، یہ پرواہ کیے بغیر کہ کروڑوں اربوں ابو بکر عمر کے چاہنے والے اس وقت دنیا میں موجود ہیں، یہ حرکت کر کے ہم ان کے دل کو تکلیف دے رہے ہیں، تو آپ ان سے نہیں ڈر رہے، تو آپ تو 14 سال کے بعد اتنے ڈیرنگ والے، اتنے بہادر کہ آپ کو پوری قوم کا ڈر نہیں. اور علی جو شجاع ہے، جو جواں مرد ہے، فاتح خیبر و خندق ہے، وہ اتنا بزدل ہو گیا کہ اپنی نگاہوں کے سامنے بیوی کو بچا نہ سکا. علی سے بہادر تم ہو گئے. تو یہ مولا علی کا مذاق نہیں ہے. اور پھر داستانیاں ختم نہیں ہو گئی کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہو گیا، داستان آگے بڑھی الف لیلا کی. کہتے اب امام مہدی آئیں گے. اچھا بھائی چلو، حضرت اب ایک سوال کھڑا ہوتا ہے یہاں پر، یعنی اصل میں یہ مذہب باطل ہے، تو باطل کی ایک بات ہوتی ہے کہ جب جھوٹ بولتا آدمی تو پھنستا ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے بھی اور جھوٹ گڑنے پڑتے ہیں. اب یہاں پھنس کہاں گئے؟ پھنسے یہاں کہ بھائی جس وقت حضرت خاتون جنت کا بقول ان کے عقیدے کے مطابق حضرت فاطمہ کا قتل کیا عمر نے، وہ دور خلافت ابو بکر تھا. مگر پھر شیعہ بھی کتابیں، ہماری بھی کتابیں، دونوں کتابوں میں یہ بات ملتی ہے متفقہ طور پر کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو حضرت عمر نے حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم کو نکاح کا پیغام دیا. ہمارے یہاں کی مستند کتابوں میں سنن الکبریٰ امام بہقی کی اٹھا لیں، آپ بڑے بڑے محدثین کی کتابیں اٹھا لیں کہ لمبے حوالے، اب حوالے دوں گا، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، حوالے دینے کا وقت ہی نہیں ہے. 20 25 حوالے میرے پاس لکھے ہوتے ہیں. مستند کتابوں میں لکھا ہے، اور تمہارے یہاں کی بھی کتابوں میں لکھا ہے، ناسک التواریخ میں تمہارے یہاں بھی لکھا ہے، کلینی نے بھی تمہارے یہاں لکھا ہے، حیات القلوب میں تمہارے ملا باقر مجلسی نے بھی لکھا ہے کہ جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو ام کلثوم جو علی کی بیٹی تھی، خاتون جنت سے تولد ہوئی تھی، امام حسن امام حسین حضرت زینب سے سب سے چھوٹی بیٹی تھی، ان کو نکاح کا پیغام دیا. تو علی نے جواب میں کہا کہ وہ تو بڑی چھوٹی ہے، عمر آپ اپنی عمر تو دیکھیے. حضرت عمر نے کہا کہ علی آپ صحیح کہتے ہیں، میری عمر زیادہ ہے، آپ کی بیٹی کم سن ہے، لیکن بخدا میں اس لیے نکاح کا پیغام نہیں دے رہا ہوں کہ مجھے نکاح کی خواہش ہے. اگر مجھے نکاح کی حقیقی خواہش ہوتی، مجھے اپنے شرعی لوازمات، آپ سمجھ رہے ہیں نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، نفسانی خواہشات کی تقبیل کی ضرورت ہوتی تو ایک سے ایک کنیزیں ہیں میرے پاس. باخدا میں تو صرف رسول اللہ کی ایک حدیث کی بنیاد پر یہ رشتہ چاہتا ہوں، اور بنیاد یہ کہ آقا نے کہا دنیا میں جتنے رشتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے سوائے میرے رشتے کے. تو میں خاندان نبوت سے رشتہ داری کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت میں میں خاندان نبوت کے رشتہ داروں میں اٹھایا جاؤں. علی نے جب یہ سنا تو کہا کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین، آپ کی نیت صالح ہے، لہذا اس نیت کی بنیاد پر میں راضی ہوں. اور ام کلثوم سے حضرت عمر کا نکاح ہوا، ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے. بھائی اپنی بیوی کے قاتل کو اپنی بیٹی کیسے دے دیا؟ اب یہ بڑا سوال، بڑا پیچیدہ سوال ہے. اور یہاں پھر وہ مولائیوں کی دھجیاں اڑ گئی، تم علی عمر کو لان تان کر رہے ہو، علی رشتہ داری کر رہے ہو. تو امیر معاویہ کو گالی بک رہے ہو، امیر معاویہ کی بھانجی سے علی اکبر پیدا ہو رہا ہے. میں تو 9 رشتہ داری. میں پھر وہی عرض کروں گا، بار بار عرض کروں گا کہ واقعی آج مجھے تکلیف ہوئی. میں 3 گھنٹے بیان کے موڈ میں تھا، وقت برباد ہوئے. اور یہ تنظیم ذمہ دار ہے، اس کی علماء نہیں ہے. یہ تقریروں کے لیے وقت چاہیے. اگر قوم کو سمجھانا چاہتے ہو تو ایسے مقرر کو، جب پہلے مقرر کے انتخاب کے پہلے دیکھو کہ اس کا مزاج کیا ہے، کتنے دیر بولنے والا ہے، کس انداز میں بولنا ہے، اور اس کے اعتبار سے پروگرام کو سیٹ کرو. میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی بھی مقرر کو، ہر مقرر کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے. جو عالم، جو مقرر 1 گھنٹہ بولنا جانتا ہے اس حساب سے جلسے کی سیٹنگ کرو. کوئی عالم 2 گھنٹے بولتا ہے اس حساب سے جلسے کی سیٹنگ کرو، ورنہ بھی تکلیف ہوتی ہے. بہرحال اب کیا بار بار شکایت کروں. میں عرض کر رہا تھا اب نکاح ہوا، یا رشتہ داریاں ہو رہی ہیں. کتنی رشتہ داریاں؟ اور ایک رشتہ داری بتاؤں آپ کو. ارے اس پہ بھی ایک کتاب لکھ رہا ہوں میں، رشتہ داری اہل بیت سے، اور سب مستند حوالوں سے ہے. ہوائی باتیں نہیں کہ میرے دماغ میں آیا لکھ دیا. ان کی اور سنی شیعہ دونوں کی کتابوں کے حوالے سے. ابو بکر صدیق کے ایک داماد حضرت زبیر ابن عوام. زبیر کون ہے؟ رسول اللہ کے سگے پھوپھی زاد بھائی. حضور کی سگی پھوپھی ہے حضرت صفیہ، ان کے بیٹے حضرت زبیر، عشرہ مبشرہ میں زبیر ابن عوام. زبیر کے ایک بیٹے حضرت مصعب ابن زبیر. حضرت مصعب ابن زبیر جو حضرت زبیر کے بیٹے، اور یہی وہ زبیر ہے جن سے جنگ جمل میں علی کی جنگ ہوئی. مولا علی نے جنگ جمل میں زبیر سے لڑا.
جنگ جمل ختم ہوئی، کربلا گزر گئی. واقعات کربلا کے بعد حضرت امام حسین کی چھوٹی بیٹی جس کا کربلا میں بڑا ذکر آتا ہے، حضرت سقینہ، ان کا نکاح مصعب ابن زبیر سے ہوا. یہ تو جنگوں کے باوجود رشتہ داریاں ہوتی رہی، سینکڑوں رشتہ داریاں، ایک نہیں سینکڑوں، اور تم یہاں لان تان کرتے بیٹھے ہو. بہرحال اب اس کا جواب کیا لایا؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ کیونکہ خلیفہ تھے ابو بکر عمر، پھر ایک قصہ گڑا، اس کے لیے بھی قصہ گڑا. اب ایک جھوٹ چھپائیں گے تو دوسرا جھوٹ. کہا ہوا یہ کہ عمر نے پیغام دیا تو علی نے انکار کر دیا، کہا کہ اپنی بیوی کے قاتل کو میں اپنی بیٹی کیسے دے سکتا ہوں. تو عمر چونکہ خلیفہ تھے، ڈکٹیٹر تھے، ہٹلر تھے، تو دھمکی دی، کہا کہ اگر بیٹی نہیں دیا تو میں چوری کا الزام تم پہ لگاؤں گا، چوری کا مقدمہ چلاؤں گا، تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا. یہ کہانی. تو مجبوراً علی کو اپنی بیٹی دینی پڑی. علی اور مجبور ہو، وہ علی نہیں جو مجبور ہو. جو مجبور ہو وہ علی نہیں. ارے علی تو وہ ہے کہ علی کو دیکھا، وہ علی مشکل کشا ہے کہ مشکل بھی علی کو دیکھتی ہے تو مشکل کے بھی پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. علی تو وہ ہے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صحابی نبی. علی کو دھمکی دے کوئی؟ یہ کس سے گڑ رہے ہو؟ قصہ گڑا صاحب کہ کہا ہے وہ عمر نے دھمکی دی، اگر بیٹی نہیں دوں گے چوری کا الزام لگاؤں گا، مقدمہ دائر کروں گا، جھوٹے گواہ کھڑے کروں گا اور اس کی بنیاد پر تمہارے ہاتھ کٹوا دوں گا. تو مجبوری میں دینا پڑا. اب بیچارے علی تو مجبور تھے، مگر بدلہ لیا جائے گا عمر سے. کون بدلہ لیں گا؟ کہا امام مہدی آ کر بدلہ لیں گے. ہائے 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 ہائے. اللہ بدلہ لینے پر قادر نہیں، رسول بدلہ لینے پر قادر نہیں. پہلے رسول میں آج بھی آرام کر رہے ہیں. اور پہلے رسول کے آقا نے کہا کہ میرے اور میرے ممبر کے درمیان کیا جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنت، جنت کی کیاریوں میں سے. جنت میں وہ آرام کر رہے ہیں، یہ بیٹھا ہے بیچارہ اپنا روتے ہوئے. چوچو کا مربع ہے یہ مذہب. اس مذہب کا نام ہے چوچو کا مربع. ہمارا ایک دوست ہے، وہ مذاق میں کہتا ہے کہ ایک دن وہ کہتا ہے کہ ماتم کرتے تو سر پہ کیوں مارتے ایسا؟ میں کہا یار تم بتاؤ. کہا اس لیے مارتے کہ ہائے افسوس سر میں کچھ ہمارے آتا ہی نہیں، آتا ہی نہیں کچھ، اس لیے سر کو مارتے ہیں کہ بھیجے میں کچھ اتر رہا. چوچو کا مربع ہے مذہب. امام مہدی آئیں گے، ہمارے نزدیک امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے تو اسلامی نظام قائم ہوگا، مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، پوری دنیا میں اسلام ہوگا. نظام اسلام، نظام مصطفیٰ کو قائم کرنے امام مہدی آئیں گے. ان کے لیے کیا آئیں گے؟ کس مقصد سے آئیں گے؟ سب سے پہلے جیسے ہی کعبۃ اللہ سے نکلیں گے حضرت فاطمہ کی قبر پر آئیں. اب میں نہیں کہتا، ان کے مقرر سے سن لیجیے آپ داستان کیا کریں گے امام مہدی. اچھا سب رو رہے ہیں، بغیر روتے ہوئے تو کوئی بیان ہوتا نہیں. اس کا نام ہے مولوی آصف رضا علوی. مولوی شوکت ہے نام. جتنے اولاد بطول بیٹھے ہیں آپ سب سے مجھے میجر صاحب اجازت لے دیں. اس علم کی قسم ہے، ایک جملہ میرے لبوں پہ آیا ہوا ہے، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں پڑھ دوں، مگر میں ڈر رہا ہوں سیدزادے ناراض نہ ہو جائیں. اور شیعوں کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم میں سے کسی نے کسی بچے کو نہ مارا؟ کبھی غور سے دیکھنا، کسی بچے کو کوئی تھپڑ مار دے، کسی بچے کو کوئی چوٹ لگ جائے، جب تک اسے درد رہتا ہے نا تب تک اس کا ہاتھ اس جگہ پہ رہتا ہے. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسی ضرب ماری ہے بطول کو. 1400 سال ہو گئے، حسین کی ماں کا ہاتھ پہلو سے نہیں اٹھتا. کم سے کم یا زہرا دعائیں ضرور مانگیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ جانے کیسی چوٹ لگی ہے حسین کی ماں کو. ایک جملہ اور پڑھنے دو مجھے بس، تھوڑے سے مسائل. میں نے کہا نا کسی سیدزادے کا حق ہے وہ اپنی دادی کے مسائل پڑھے، ورنہ جہاں تک میں نے روایت میں پڑھا ہے سیدہ بطول کی شہادت صرف وہ پڑھتا ہے جو پردے میں ہے. ہاں آپ کا جو مولا پردے میں بیٹھا ہوا ہے نا وہ اپنی دادی کے مسائل پڑھتا ہے، صرف اسی کو پتا ہے اس کی دادی کی کیا مسائل. اور یہی وجہ ہے کہ جب مولا تشریف لائیں گے کعبہ سے ہوتے ہوئے سب سے پہلے دادی کی قبر پہ آئیں گے
قبر پہ سر رکھ کے کہیں گے دادی اٹھ کے بتا ان کے نام جن کی وجہ سے تیرا ہاتھ نہیں اٹھتا. جو ماتمی بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ مارو سینے پہ. شرم کر کے نہیں رونا جو ماتمی کھڑے ہوئے. شرم کر کے نہیں رونا, کھل کر رو, بنداس رو, اور اللہ قیامت تک تم کو کھل کے رونا نصیب کرے. روتے ہی رہو, یہاں بھی رو وہاں بھی رو, تمہارے لیے تو رونا ہی ہے. 1400 سال ہو گئے بطول یعنی سیدہ فاطمہ کا لقب ہے بطول, وہ جو مارا نا ابو عمر نے وہ آج تک ہاتھ وہی رکھے, ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہا. اتنا درد ہو رہا ہے. جب امام مہدی آئیں گے, مولا آئیں گے امام مہدی, اور قبر پر آئیں گے اور قبر پہ آ کے کہیں گے بتاؤ ان کے نام. پھر کتابیں بتاتی ہیں ان کی کہ حضرت عمر اور ابو بکر کے جسم کو قبر سے نکالیں گے معاذ, اور پھر کو کوڑے ماریں گے اور سولی پہ لگیں گے. پھر حضرت عائشہ کی بھی لاش کو نکالے گی, کیوں کہا وہ بھی علی سے لڑی تھی, ان کی بھی جسم پہ کوڑے ماریں گے, ان کو بھی زرکوب کریں گے. یہ سارا تماشا ہے ان کا, یہ عقیدے ہیں ان کے, اور دعوے اہل بیت کی محبت کے ہیں. کہاں تک کہا جائے. اور ایک اور دوسرا پھر کام کیا کریں گے پتہ ہے آپ کو, وہ ویڈیو دکھاتا ہوں میں. دوسرا کام کیا کریں گے پتہ ہے آپ کو, ہنسوں گے آپ. درود شریف پڑھیں آپ. اللهم صل على سيدنا وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی. چلیے چھوڑ رہا ہوں, وقت نہیں ہے اب, تب جانے دیجیے, میں زبانی بتا دیتا ہوں, وقت نہیں ہے اب زیادہ. تو دوسرا کیا کریں گے, حضرت ابو بکر عمر کو تو سولی پہ لٹکائیں گے, کوڑے ماریں گے, اور پھر کہیں گے جتنے ان کے چاہنے والے ہیں ان سب کو قتل کرو. سارے سنیوں کو امام مہدی قتل کریں گے. تو اور اس کے بعد پھر ایک عقیدہ ان کا غیچت کا عقیدہ کہتے ہیں, آواز لگائیں گے تو جن کے جتنے ان کے شیعہ حضرات تھے, جتنے اہل تشیع تھے, وہ سب قبر سے زندہ ہو کر آئیں گے. حضرت علی بھی اس میں زندہ ہو جائیں گے, حضرت امام حسن بھی زندہ ہوں گے, امام حسین, پورے کے پورے امام حسن عسکری تک سارے امام زندہ ہو جائیں گے. اور سب زندہ ہو کر کہیں گے کہ اے مہدی آپ اس وقت امام ہیں, ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں اور آپ ہمارے مشورے پر عمل کریں. امام مہدی کہیں گے کیا مشورہ. کہا جائے گا کہ سب سے پہلے اگر آپ دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ان منافقوں کو قتل کیجئے جو ہم اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے اور شیخین ابو بکر و عمر سے محبت کرتے تھے. تو حکم دیں گے امام مہدی کہ سب کو قتل کرو جتنے شیخین یعنی ابو بکر و عمر کے چاہنے والے. تو وہ سارے شیعہ پوچھیں گے امام ہم پہچانے کیسے ان کو, بھئی ایڈنٹی کیسے ہو کہ بھئی یہ سنی ہے ابو بکر عمر کے چاہنے والے. کا ان کی پہچان یہ ہے کہ نماز جمعہ پڑھتے ہوں گے. شیعوں کیا جمعہ نہیں ہوتا, یعنی جمعہ پڑھنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے قتل کیے جاؤں گے تم لوگ. یہ کام کریں گے. اور شیخین بہت لمبا چیپٹر ہے, بس ایک امیر معاویہ کی ایک گستاخی دکھا دیتا ہوں. نہیں وقت نہیں ہے نا, پونے 5 ہونے پر آ گئے. سلام ہے, دعا ہے, پھر وہ حضرت پیر صاحب قبلہ تشریف لائیں, وہ بھی کچھ دعائیہ الفاظ تو ان کے ہونے چاہیے. بس ایک آخری, کیونکہ وقت ہی نہیں ہے. عابر الشیخین کا ہی چیپٹر کے لیے 3 گھنٹے 2 گھنٹے چاہیے تھا, لیکن وقت نہیں ہے. صرف امیر معاویہ کے بارے میں کیا گستاخی ہے ان کی وہ میں ایک دکھا دیتا ہوں, اور ایک اللہ کی شان میں کیا گستاخی کرتے ہیں. اور اس میں توہین کرنے گئے امیر معاویہ کی ضرب کس پہ لگیں گے بتاؤں گا. یہ ایران سے چھپی ایک کتاب ان کے آیت اللہ مجتہد ہے, اور اردو ترجمہ آئی ہے, عربی کتاب ہے. اصل میرے پاس عربی نسخہ بھی ہے, لیکن میں عربی پڑھوں گا, وقت بھی نہیں ہے, اور عربی کے ساتھ پھر میں اپنا ترجمہ کروں گا. ان کو شکایت ہوگی کہ ترجمہ بھی شاید غلط ہے. تو انہی کے مولوی نے ترجمہ کیا مالی السبتین فی احوال الحسن والحسین. لکھنے والے آقائی سید محمد مہدی مازندانی علی اللہ مقامہ, ان کا لقب ہے. یہ 2 جلدوں میں لکھی ہے مالی السبتین, اسکرین پہ کتاب ہے, اوریجنل ہاتھ میں. اردو ترجمہ ہندوستان سے کسی لکھنؤ کے کسی مولوی صاحب نے, یا غالباً پاکستان کے کسی مولوی صاحب نے کیا ہے, سید محمد شبر عباس صاحب کر کے, لکھنؤ سے کتاب چھپی ہے. صاحب سید ہے جی, یہاں سے وہاں تک سب سید ہے, سب ریڈی میڈ سید ہے.
फैक्ट्री है, वही ढलते हैं वहां सैयद। जिस किताब के हवाले से लिखा है अनवार नुमानिया, ये भी किताब मेरे पास मौजूद है, अरबी में है ये, शियों की मुस्तलद किताब है अनवार नुमानिया, उसके हवाले से लिखा है तौहीन किसकी की जा रही है, किस आड़ में किसकी तौहीन, और फिर मैं इसमें की बात कर रही हूँ। पूरा एक चैप्टर आ रहा है, शुरू से ना पढ़ के मैं वो पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ जो मौजू से ताल्लुक रखता है कि यजीद ने क्या किया, अपनी फूफी से जिना किया। यजीद से हमें कोई हमदर्दी नहीं, तुम उसके खिलाफ 1000 झूठ गढ़ो, हमें क्या लेना देना यजीद से। वो झूठ तुम जानो और वो रब उसका जाने, हमें क्या लेना, यजीद से हमारी कोई हमदर्दी नहीं। लेकिन अब यजीद की आड़ में तौहीन कहाँ हुई है। अनवार नुमानिया के मुताबिक उसने अपनी सगी फूफी से जिना किया, ये कवारी थी, यजीद का दिल आ गया, फूफी पर यजीद का दिल आ गया। ये फूफी को बाग में ले गया और वहां घोड़ी और घोड़े का मिलाप करा। समझ रहे ना कि समझाने की जरूरत है। उसकी फूफी बैठी देख रही थी, जब घोड़ा फारिग हो गया तो इसने फूफी से उठने को कहा। जब वो अपनी जगह से उठी तो उसने देखा कि वो जगह गीली थी, चुनांचे उसे अलहदा कमरे में ले गया। जब अपनी जगह बैठ गया तो फूफी से पूछा, मैं तो समझता था कि आप कवारी होंगी, लेकिन आप तो कवारी नहीं। समझ रहे ना, पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं, शादीशुदा लोग अच्छे से समझ रहे हैं। फूफी से उसने गलत काम किया और कहा कि आप तो कवारी बनती है, आप तो कवारी नहीं निकली। फूफी जवाब क्या देती है, उसने जवाब दिया, क्या तेरे बाप ने शाम में किसी को कवारा रहने दिया था जो मैं कवारी रहती? क्या समझ में आया? ये अमीर माविया की तौहीद हो रही है कि मैं कहां से कवारी बचती, जबकि अमीर माविया की बहन है वो। यानी माविया ने अपनी बहन को भी नहीं छोड़ा, और सिर्फ बहन ही को नहीं, पूरे मुल्क के शाम में, शाम मुल्क है, शहर नहीं है, एक कंट्री है पूरा, जिसको आज के जमाने में सीरिया कहा जाता है। पूरे सीरिया में कोई ऐसी लड़की बची है जिसको माविया ने छोड़ा हो? यानी हजारों लाखों लड़कियों के साथ माविया ने बलात्कार किया, जिना किया। इन हरामखोरों से मैं पूछना चाहता हूं कि माविया पे तुम्हें अगर हसद है, जलन है, ऐसी झूठी मनगढ़ंत बातें गढ़ते हो, शर्म नहीं आती? वो साहबा का दौर है, वो साहबा इकराम क्या माज़अल्लाह नामर्द हो गए थे? वो जिन औरतों के साथ अमीर माविया अगर नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह 100 बार करोड़ बार माज़अल्लाह बदकारियां कर रहे थे, तो वो बेटियां किसकी थी, वो औरतें किसकी थी? और यजीद तो बाद में आया, यजीद बाद में आया, अमीर माविया पहले गुजरे। इमाम हुसैन यजीद के खिलाफ खड़े इस बुनियाद पर हुए कि उन्होंने कहा कि ये माज़अल्लाह बहनों से निके को हलाल समझता है, माँ के निके को हलाल समझता है। बाद रिवायतों में ये भी आया, हालांकि बाद ने इस रिवायतों का इनकार किया, लेकिन चलो हम कहते हैं अगर ये रिवायतें सही मान ली जाए, ये नमाज नहीं पढ़ता। जब नमाज ना पढ़ने की बुनियाद पर, बंदरों से खेलने की बुनियाद पर, फासिक होने की बुनियाद पर इमाम हुसैन उसके खिलाफ खड़े हो गए, और ऐसे खड़े हुए कि 72 लोग थे, जानते थे कि जंग जीती नहीं जाएंगी, लेकिन उन्होंने कहा फना हो जाऊंगा, कत्ल हो जाऊंगा, खानदान लुटा दूंगा, लेकिन शरीयत पर आंच नहीं आने दूंगा। जब अमीर माविया शाम में सब कर रहे थे, तो इमाम हसन क्या कर रहे थे, कुरैश क्या कर रहे थे? इमाम हुसैन माविया के खिलाफ फिर क्यों खड़े नहीं हुए? सबसे बड़ा इल्जाम तो फिर इमाम हसन पर है कि ऐसे शख्स से सुलह क्यों की कि जो माज़अल्लाह इतना बड़ा बदकार था कि शाम में किसी औरत को उसने छोड़ा। चलिए, इनसे क्या बईद है कि ये सहाबा का एहतराम करे? ये तो माज़अल्लाह खुदा का एहतराम नहीं करते। अहले बैत की तारीफ की आड़ में ये रब को नहीं छोड़ा। और इस खबीस को देख लीजिए, अब क्लिप सामने नजर आ गई तो दिखा देता हूं। ये किसी खानका का मुजावर है, शक्ल से लग रहा है कि इसको देख लो और शैतान को देख लो, कोई फर्क नजर नहीं आएगा। जाहिल उसके चाहने वाला मुरीद उसके सर में मालिश कर रहे उस हराम खोर के, और वो देखिए क्या बोल रहा है, जरा सुनिए। माविया हरामी है, माविया हरामी है। इंदा जुट्टी रानदा, इंदा जुट्टी रानदा, जुट्टी दा छिनारदा, जुट्टी दा छिनारदा। माविया हरामी है, बोलो माविया। अब इस हरामखोर से पूछो माविया हरामी है तो माविया की भांजी से निकाह इमाम हुसैन ने क्यों किया? अली अकबर के बारे में क्या बोलेगा तू? 9 रिश्तेदारी है अमीर माविया के खानदान से अहले बैत की, उसके बारे में क्या बोलेगा तू? जो इतने बेबाक हो यार, वो हक पर हो सकते हैं?
निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया कि अमीर माविया के बारे में आप क्या कहते हैं? कहा रसूलुल्लाह के जलील कद्र सहाबी है। गौसे आजम फरमाते मैंने रिवायत सुना दी कि मौला अली कहते वो और मैं साथ साथ होंगे। यहां तक कि इमाम इब्न अबी शैबा रहमत रदी अल्लाह ताला, जो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम के उस्ताद है, मुसन्नफ अल मुसन्नफ उनकी किताब हदीस की, उसके अंदर लिखते हैं मौला अली से पूछा गया कि अली आप माविया से क्यों लड़े? क्या वो मुशरिक थे? आपने फरमाया अस्तगफिरुल्लाह, मुशरिक कैसे हो सकते हैं? वो तो शिर्क से भागकर ईमान की तरफ आए थे। कहा वो मुनाफिक थे इसलिए आप उनसे लड़े? कहा वो मुनाफिक कहाँ थे? वो तो इबादत गुजार थे। मुनाफिक तो इबादत में कोताही करता है, वो तो शब्बेदार थे। कहा फिर आप उनसे लड़े, फिर आपकी जंग क्यों हुई? आपने फरमाया इख्वानुना बहू अलैना, वो हमारे भाई थे, उन्होंने सिर्फ हमसे बगावत की, और जब हमारी तरफ आए रुजू किया, हमने उनको कबूल कर लिया। और एक दूसरे मकाम पे फरमाते हैं, इसको गौसे आजम ने भी गुनियत तालिबीन में लिखा और बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने हदीस की किताब में लिखा। इमाम जलालुद्दीन सुयूती शरह सुदूर में इसको लाते, इमाम इब्न अबी दुनिया ने इसको मकारिमुल अखलाक में लाया, इब्न असाकिर ने तारीख दमिश्क में लाया, मुहिबुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा में लाया, हज़रत इमाम इब्न हजर अल मक्की ने सवाइकुल मौरिका में लाया। मुतअद्दिद मुहद्दिसीन है वो रिवायत करते। अली से पूछा गया, अली बताइए आपके और माविया के दरमियान में जंग हुई, माविया की तरफ से जो लोग मरे वो कहाँ उनका अंजाम क्या हुआ, वो कहाँ होंगे? और आपकी तरफ से जो शहीद हुए उनका क्या अंजाम हुआ? कहा माविया की तरफ से मारे जाने वाले और हमारी तरफ से मारे जाने वाले दोनों जन्नती हैं, दोनों जन्नत। हमारे बीच कुरान को लेकर इख्तलाफ नहीं था, नबी को लेकर इख्तलाफ नहीं था, शरीयत को लेकर इख्तलाफ नहीं था, क़िसास उस्मान गनी को लेकर इख्तलाफ था। माविया को मुझसे गलत फहमी हुई, गलत फहमी की बुनियाद पे जंग हुई, और मुजद्दिद अल्फ सानी शेख अहमद सरंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनको 1000 सदी का मुजद्दिद कहा गया है, बात मुजद्दिद सानी की मानी जाएंगी, आज के फटीचर मौलाइयों की नहीं मानी जाएंगी। मकतूबात रब्बानी में कहते हैं अजीज जबान संभाल कर बात कर, इसलिए कि आधे साहबा अमीर माविया के साथ है, आधे साहबा अली के साथ है। इनमें से अगर एक फरीक को भी तूने काफिर और मुनाफिक का, आधे दीन से एतमाद खत्म हो जाएगा, आधे इस्लाम से एतमाद खत्म हो जाएगा। इसलिए कि उन सहाबा से भी रिवायतें और हदीसें आ गई, यहां तक कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक से पूछा गया कि यह बताइए अमीर माविया अफजल है या उमर बिन अब्दुल अजीज अफजल है? उमर बिन अब्दुल अजीज अपने ज़माने के मुजद्दिद है, खुलफा राशिदीन में, लेकिन साहबी नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न मुबारक ने फरमाया अजीज क्या पूछता है? जिस घोड़े पे बैठ के माविया रसूलुल्लाह के साथ जिहाद पे निकलते थे, उस घोड़े की नाक में जो धूल और गर्दो गुबार है, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उस धूल और गर्दो गुबार का भी मुकाबला नहीं कर सकता। वो मकाम है माविया। बड़े बड़े मुहद्दिसीन के अक़वाल है, मैं कहाँ तक बयान करूँ, वक्त नहीं है। बस अब मैं आखिरी क्लिप देख के वक्त ख़त्म कर रहा हूँ कि मैंने कहा कि खुदा का भी एहतराम इनके यहाँ नहीं है। आइए ज़रा अहले बैत की तारीफ की आड़ में ये अल्लाह को कहाँ तक गिरा देते हैं माज़अल्लाह। सुनिए इस जाहिल को, सुनिए, इसका नाम है गुलाम अली। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है। अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह को अली ने पैदा किया। ये मौलाई है, ये जाहिल है ये लोग। सुनिए, अली अल्लाह नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है, अली अल्लाह से बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानहू पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह की मेराज क्या है कि वो दरे सैयदा पर खातून जन्नत फातिमा के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। ये है मौलाई। और हम तो अली के चाहने वाले, इतने जूते मारेंगे खुदा की कसम अली इनको क़यामत के दिन कि आप गिन नहीं सकते उनकी मोहब्बत की आड़ में। और यहाँ तक के हमारे नजदीक रिवायत क्या है, पहले मैं अपनी एक रिवायत बताऊं। कयामत के मैंने अपनी किताब सिर सलात में लिखी, सुनिए, कयामत कायम होंगी, सब फना हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। ये हमारे यहाँ की हदीस है अहले सुन्नत की। सब फना हो जाएगा। रब फरमाएगा कहाँ है वो जाबिर,
وہ بادشاہ جو اپنی بادشاہت پر گھمنڈ کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ دولت مند جو اپنی دولت پر اتراتے تھے؟ کہاں ہے وہ حسن والے جو اپنے حسن پر ناز کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ جابر جو لوگوں پہ جبر کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ طاقتور جو اپنے آپ کو بہادر اور قوی سمجھتے تھے؟ آج بادشاہت کس کے لیے؟ آج خدائی کس کے لیے؟ آج قوت و طاقت کس کے لیے؟ شہنشاہت کس کے لیے؟ آقا فرماتے کوئی ہو تو جواب دے. کوئی نہیں ہوگا, سب فنا. اور اب فرمائیں گا آج بادشاہت میرے لیے ہے, حکومت میرے کے لیے ہے, میں عظیم ہوں, میں ہی قوی ہوں, کوئی میرے سوا طاقت و قوت والا نہیں. آقا فرماتے جب تک رب چاہیں گا یہ کیفیت رہیں گی, پھر فرمائیں گا کن فیقول, ہو جا, سب ہو جائے گا. دوبارہ سب زندہ ہوں گے, میدان حشر برپا ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, جنتی جنت میں, دوزخی دوزخ. یہ ہے قیامت کا ہمارے آقا منظر. ذرا ان کا منظر سنیے, شیعوں کے عقیدے کیا ہے سنیے. خمینی اپنی کتاب سے خمینی کے حوالے سے لکھا ہے, آیت اللہ خمینی جو ان کے تھے, شیخ الاسلام جن کو اور کیا کیا نہیں بولتے, ذرا سنیے. خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں, خمینی اپنی کتاب سر الصلاۃ میں لکھتے ہیں, امام کے قول کے ساتھ کچھ بھی نہیں بچے گا, سورج, چاند, ستارے, نجم, کواکب, روحیں, جنس, انس, فرشتے, کچھ بھی نہیں بچے گا, صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا. کواکب, روحیں, جنس, انس, فرشتے, کچھ بھی نہیں بچے گا, صرف اللہ. اللہ رہ جائے گا. اللہ ہوئی ہوگا بس, اور کچھ نہیں ہوگا. ہر جگہ ہو ہوگا, ہو کا عالم ہوگا, صرف اللہ رہ جائے گا. جب وہ اکیلا رہ جائے گا تو خمینی کہتے ہیں اکیلے میں اس کا دل گھبرائے گا. اس سے نہیں پتہ چلتا کتنی جاہل ہوتی ہے ان کی عوام. وہ کہہ رہا اللہ اکیلا رہ جائے گا, اس کا دل گھبرائے گا. اللہ کا دل بھی ہے, ہارٹ بھی ہے بھائی اس کا, اور اس کا ہارٹ بھی وائبریٹ ہوتا ہے, دھاک دھاک دھاک. اب گھبرا رہا ہے دل, اکیلا رہ گیا, کوئی ہے ہی نہیں بچا ہوا. اور ساری جاہلوں واہ 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 واہ. ارے جاہل کے بچے بول کیا ہے پہلے سمجھو تو. یہ جہالت ہے ان لوگوں کی. آج اللہ کا دل گھبرائے گا تو پھر کیا کرے گا وہ؟ اب پھر دل کا دل پریشان ہوگا, دل پریشان ہوگا, پھر وہ آواز دے گا یتعرف ظلمت ہی, کوئی ہے جو تنہائی میں میرا دل بہلائے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو دیدان محترم؟ خمینی صاحب نے لکھا ہے ان کے, آواز دیں گا کوئی ہے جو میرا دل بہلائے. گھبراہٹ ہو رہی ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے, ہارٹ اٹیک نہ آ جائے. معاذ اللہ. یہ خدا ہے ہمارے نزدیک. ہمارا خدا جسم سے پاک, جسمانیات سے پاک, اعضاء سے پاک, مادوں سے پاک, مٹیریل سے پاک, کیفیتوں سے پاک, جہتوں سے پاک. وہ ہے, چلتا ہے پیروں سے پاک, دیکھتا ہے آنکھ سے پاک, مدد کرتا ہے ہاتھ سے پاک, جسم و جسمانیات سے پاک و منزہ ہے ہمارا پروردگار. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اتنے اچھے عقیدے کو چھوڑ کر کن خبیثوں کے پیچھے جا رہے ہو یار؟ خدا کی قسم یہ اہل بیت کا یہ ہرگز عقیدے ہے ہی نہیں. جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہی اہل بیت کا عقیدہ ہے. اب آگے سنیے. جو تنہائی میں میرا دل بہلائے, اس وقت معصوم نے کہا کہ ایک آواز آئے گی, انا انت القلب الحلو, ہم ہیں نا تیرا دل بہلانے کے لیے. اس وقت اللہ کہے گا آئینہ آئینہ, یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ اللہ کوئی نہیں معلوم. ایک آواز آئیں گی, آنا آئینہ آئینہ, کہاں سے آئی, کدھر سے آئی, کس نے آواز دیا؟ یہ خدا ہے. کس نے آواز دیا؟ اور ہمارے نزدیک رب ہی کی ذات ازلی اور ابدی ہے, ہمیشہ سے تھا, ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. نہ اس سے پہلے کوئی, نہ اس کے بعد کوئی. وہی اول, وہی آخر, وہی ظاہر, وہی باطن. یہ ہے عقیدت توحید. جن کی توحید اتنی خطرناک, اتنی بکواس, اتنی بچکانا ہو, کیا کس منہ سے بات کرتے کہ ہم حق پر ہے یار؟ آواز آئیں گی اور خدا کوئی نہیں معلوم. خدا پوچھ رہا ہے آئینہ آئینہ, کہاں سے آواز آئی؟ اب سنیے آواز. اللہ کہہ رہا ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں, وہ کہہ رہا ہے آواز کہاں سے آ رہی, یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کانا علی
हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच हैं ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना लाबल फज़ल अब्बास है। 5 आवाजें आएंगी, अना अली अला अना फातिमा अना हसन अना हुसैन, और क्या है वो अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूँ, मैं अली हूँ, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ, मैं फातिमा हूँ। अल्लाह कहेगा मैंने तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूँ, मैं तो तुम हूँ। तुम और मैं कोई अलग अलग हो? कितने खुदा है? 6 खुदा है। एक परवरदिगार आलम खुदा, एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा, अली खुदा, हजरत फातिमा खुदा, हसन हुसैन खुदा, 6 खुदा है। और हमारे अहले सुन्नत का कुल हुवल्लाहु अहद, हबीब कह दे अल्लाह एक है। बुनियाद यहां से शुरू होती ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह। यहां 5-5 खुदा है, वीडियो दिखाता 5 ही नहीं है, 12-12 खुदा है और आगे। अरे बहुत कुछ खुदा है भाई। इसी पर अगर मैं तफसीरा करता तो 3 घंटे यही वीडियो में दिखा सकता था आपको कि इनके यहाँ तौहीद का क्या आलम है, कितने खुदा है इनके यहाँ पर, क्या क्या हालात है। अली खुदा से पहले भाई यहां तक है इनके यहाँ के वीडियो, इनके मौलवी यहां तक है कि भाई अली से हजरत सलमान फारसी ने अली से पूछा, इनका एक मौलवी कहता है, वो क्या नाम है उसका, जटोई करके नाम है, जाफर जटोई, वो खिताब कर रहा, पूरी जाहिल को वाह 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 कर रही है, नारे लग रहे हैं उस पर। सलमान फारसी ने अली से पूछा कि सबसे जब खुदा था तो आप कहाँ थे? कहा हम भी खुदा में थे, खुदा हम में था, हम खुदा में थे। वो हम में रहकर हमको ढूंढ रहा था, हम उसमें रहकर उसको ढूंढ रहे थे, बस ऐसी जिंदगी गुजर रही। वो हम में रहकर हमको ढूंढता रहा, पा ना सका, हम उसमें रहकर उसको ढूंढते रहे, हम उसको पाना। क्या बचकाना मजहब है यार। तो इनकी न तौहीद सही है, जब इनके नजदीक खुदा का अकीदा दुरुस्त नहीं तो बात तो फिर सहाबा और ये तो बहुत बात की बात है। चलिए वक्त हो गया, बस जो भी मैं कह सकता था इस 1.5 घंटे के वक्त में आपके सामने बातें रखी। अक्लमंद के लिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी एक चीज़ फरमाते थे, वही जुमला कह रहा हूँ इसी पे इख्तिताम, कि अक्लमंद के लिए एक दलील काफ़ी, और हड्डर जाहिल के लिए हदीसों के और दलीलों के अंबार भी ना काफ़ी। तो अगर अल्लाह ने तौफीक दी तो ये समझने के लिए एक ही बात काफ़ी है कि ये मज़हब सच्चा, चाहे इसको आप मौलाई नाम की पैकेट में बांधो या अपने आप को हुब्बे अहले बैत के पैकेट में बांधो, दर हकीकत ये राफियत और शियात है और ये हक पर नहीं है, इनका ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह ताला आज की इस बज़्म को कबूल फरमाए, जो भी खिताब हुआ उसको कबूल फरमाए, बोलने कहने में लर्जिश गलती हुई अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।